السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسلام صرف نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر کا نام ہے؟ کیا صرف نیک اعمال کر لینا ہی کافی ہیں؟ یا قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہدایت پر قائم رہنا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے راستے پر چلنا اور ان سے دین سیکھنا بھی دین کا بنیادی حصہ ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میری طرف رجوع کرو، بلکہ فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اے میرے رب مجھے صالح لوگوں کے ساتھ شامل کر دو۔ اور ہم دن میں کئی مرتبہ نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی نماز میں ہم بار بار انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ پھر قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہی لوگ بہترین رفیق ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، یہی لوگ بہترین رفیق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور سورۃ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ پھر قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف صالحین کی صحبت اختیار کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا اور جس کا معاملہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ تو پھر کس کی پیروی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا سورۃ مائدہ آیت نمبر 56 میں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق، مددگار اور ساتھی بنائے گا تو یقیناً اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ پھر قرآن ہمیں ایک عملی مثال بھی دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، اللہ کے ایک صالح بندے حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ رشد و ہدایت کا علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ گویا ایک عظیم رسول ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ علم، حکمت، تزکیہ اور معرفت الہی صرف کتابوں سے نہیں بلکہ اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ کے اس فرمان سے ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت انس نے فرمایا میں رسول اللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان سے محبت کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ اور فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس سے دوستی رکھتا ہے
اور مزید ارشاد فرمایا اچھا ساتھی مشک بیچنے والے کی طرح ہے، اگر تم اس سے خوشبو نہ بھی خریدو تب بھی اس کی خوشبو تم تک ضرور پہنچتی ہے۔ اب ذرا مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں ایک مبارک جماعت تھی جسے تاریخ اصحاب صفہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے پاس دنیا کی دولت کم تھی، لیکن ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑی دولت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت۔ وہ مسجد نبوی میں رہتے، قرآن سیکھتے، وحی سنتے، ایمان کی تربیت پاتے، اخلاق سیکھتے، اور پھر یہی جماعت پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے والی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، اور اپنے آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 52۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت صحبت نبوی میں نکھری۔ حضرت عمر فاروق کی شخصیت اسی مدرسہ نبوت میں پروان چڑھی، اور پوری جماعت صحابہ اسی پاکیزہ صحبت کا ثمر تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں، ہماری مجلس کیسی ہے، ہمارے دوست کون ہیں، ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں، کون ہماری سوچ بنا رہا ہے، اور کون ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن ہمیں صرف نیک بننے کی دعوت نہیں دیتا بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن ہمیں ایک اور حقیقت بھی بتاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے پیشوا، اپنے راستے اور اپنے وابستگی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا میں آپ نے انبیاء کے راستے کو اختیار کیا، صدیقین کی سچائی کو اپنایا، صالحین کی صحبت اختیار کی، اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آخرت میں بھی انہی مبارک ہستیوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے، ان سے علم، اخلاص، تقوی، معرفت الہی، قرب الہی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئی میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آمین ثم آمین۔